بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیسن میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نارملی اگر کسی سے پوچھیں نا، اب جیسے ماشاءاللہ جب ہماری کلاس سٹارٹ ہوئی تو میں نے سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، یا اسی طرح اگر کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے یا کوئی نان مسلم اگر ہم سے پوچھتا ہے قرآن پاک کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اور جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا جو ہے ایمان کامل ہوگا۔ اب دیکھیں عقیدہ جو ہے قرآن پاک کے بارے میں نارملی اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ قرآن پاک کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، ایسا مطلب کوئی بھی سوال اب ہم کریں گے تو وہ جواب دے دیں گے۔ لیکن اصل میں ہمارا جو عقیدہ ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے، قرآن پاک کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ جو قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے نا، سادہ لفظوں میں سادہ جملوں میں ہم اسے 3 طرح سے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس کے علاوہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے، قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و ان موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسری بات، اب یہ جو تیسری بات ہے کہ یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل جو ہے من و ان موجود ہے۔ من و ان مطلب جیسا تھا ویسا ہی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، یہ بالکل محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ 3 جملے آپ علیحدہ سے بھی بول سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، نمبر 1، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 3، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و ان موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ علیحدہ نمبر وائز بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اکٹھا بھی بتا سکتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ ہر طرح سے محفوظ ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے سادہ الفاظ میں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو 3 پوائنٹس جو ہے ہم نے ذکر کیے، پہلا پوائنٹ یہ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے کیا کی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی وضاحت کریں تو دیکھیں، جیسے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 ہے، میں جتنی بھی آیات کا حوالہ دوں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کھول کے آپ نے باقاعدہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ بس میں آپ کو بتا دوں گی اور آپ سن لیں گے اور جو ہے بس آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا، اور ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ کلام اللہ جو ہے وہ قرآن پاک کو کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ لیکن دیکھیں جب ہم دلائل دیکھتے ہیں نا تو اس سے اور زیادہ جو ہے ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی کامل ہوتا ہے، اور زیادہ ہمارا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات
کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گی یا جو بھی میں آیات جو ہے آپ کو میں دلائل کے طور پہ میں بیان کروں گی، تو جب آپ لوگ قرآن پاک میں خود وہ آیات جو ہیں وہ دیکھیں گے اور جب اس کے جو ہے معنی مفہوم کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کا ایک خاص تعلق ہے۔ اور جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور آپ کو وہ حوالہ جات قرآن پاک سے مل جائیں گے، تو پھر جب آپ انہیں پڑھیں گے نا، تو پھر آپ محسوس کیجئے گا کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں اکثر آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا، اور جب میرا یہ دل کرتا کہ اللہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پاک پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ یہ جو میں دلائل دوں گی، آپ کیا کریں گے، جیسے ہی ابھی سٹارٹنگ میں کوئی بھی اگر میں آیات بتاتی ہوں تو آپ اس کا حوالہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسی ٹائم جو ہے قرآن پاک اپنے پاس رکھیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو کو سٹاپ کریں، قرآن پاک نکالیں اور جو ہے آپ جو میں حوالہ دوں گی وہی آیت آپ قرآن پاک سے کھول کے خود دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جو ہے اس حال میں ہیں، کہیں بیزی ہیں یا صرف ابھی ویڈیو سن رہے ہیں اور بعد میں آپ آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں حوالہ جات، اور جب آپ کو ٹائم ملے تو پھر آپ اپنے فری اوقات میں اس کو جو ہے خود سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے ہم بحث کر رہے ہیں اپنے پہلے ٹاپک پہ کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمارا پہلا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی اب ہم تھوڑی سی وضاحت میں جائیں گے۔ اب دیکھیں، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں کیسے پتہ؟ یا اگر ہم کسی کو بتائیں گے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ کیسے ہم پہ یقین کرے گا؟ ٹھیک ہے، مطلب اسے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ دلائل چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے جو ہے یقین کے ساتھ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اس کا ترجمہ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ جو آیت ہے سورۃ التوبہ کی، یہ آیت جو ہے سورۃ التوبہ کی پہلی جو 6 آیات نازل ہوئی تھی، جن میں مشرکین عرب کو آخری جو ہے نا، آخری انہیں ٹائم دے دیا گیا تھا، الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 4 ماہ کی مدت کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تو اس زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت جاری کی گئی تھی، اور یہ کہ یہ الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد اگر مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ طلب کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مقیم ہوا۔ کیوں؟ جیسے کہ وہ آیا اور اس نے اللہ کا کلام جو ہے سنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ اب یہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، یہ الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد اگر مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ طلب کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مقیم ہو اور کلام اللہ کو سنے جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچایا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہیں اس سے مطالبہ کیا جائے کہ فیصلہ کرو جی اب تم ایمان لاتے ہو یا نہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس وقت جو ہے کیا
کہ جب وہ آئیں انہیں کلام اللہ سنایا جائے، اور جب وہ کلام اللہ سن لیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر ہمارا حق کیا ہے؟ پھر یہ کہ ان کو پناہ دی جائے۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں ایک اور بات بھی جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم اپنا دین جو ہے بس ہم لوگ کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں تو بس اب ہم سارے جو غیر مسلم ہیں، سارے جو ہیں کفار ہیں، مشرکین ہیں، ہم ان سب کو مسلمان کر دیں۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، سمجھانا۔ اب دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے اکثر جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، بہت بہت بڑے جو ہے عالم، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جب ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آخر میں جو ہے بحث مباحثہ اور جھگڑے تک بات آ جاتی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ انہیں سنائیں گے، کلام اللہ سنائیں گے۔ تو ہم تو پھر گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے، ہم مثال کے طور پہ کہ کوئی بھی اگر آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں اور وہ آپ کو آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ تو جی اہل حدیث ہیں، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ کہے گا اہل سنت ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تو دیکھیں یہ جو باتیں ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں سارے جو ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں، سارے جو ہیں وہ احادیث کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پورے قرآن میں اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، کہیں بھی گالی گلوچ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ بحث مباحثہ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، لیکن ویسے جیسے ہمیں حکم دیا گیا۔ جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو حدیث کا حوالہ دیتی ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دین کی بات کرنے والا ایک شخص جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے، بے شک وہ مسلم ہے، بے شک وہ نان مسلم ہے، جب وہ بات ایسی کرتا ہے کہ جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گالی گلوچ پہ اتر آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے مطلب تانا کشی شروع کر دیتے ہیں، باتیں اس نے یہ کہا تھا تو ہم بھی اسے یہ جواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں، اگر تو ہم وہ مسلمان ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کہا، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب دیکھیں چلیں ماننے میں بات آ گئی کہ لڑائی جھگڑا چلے جو ہاتھ سے مارنا ہے وہ تو دور کی بات، لیکن یہاں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اب وہ لوگ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور جب ان کی ذات پہ بات آتی ہے یا کوئی ایسی بات ان کے سامنے کر دی جاتی ہے جس پہ وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کریں، لیکن اس پہ وہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں گے، اگر ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیں گے تو ہم ان خوش قسمت مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جب بھی غصہ آئے، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو، اس فرمان کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو اگر تو ہم ان کے کہنے کے مطابق مسلمان وہ والا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ہم جو ہے
اخلاق سے نہیں گریں گے۔ اگر ہم اخلاق سے گرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، ہم ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کلام اللہ، اور کلام اللہ کے بارے میں ہم نے جانا کہ کلام اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 6 جو ہے اس کا حوالہ دیا، اور اس میں کہا جا رہا ہے یسمع کلام اللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ جو ہے سنے۔ تو اب کلام اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کریم۔ اور اسی طرح دیکھیں اب جو کلام اللہ ہے، قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے میں ہی اس کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہی اس کی اصل عظمت کا راز ہے، ٹھیک ہے۔ اب عظمت کا راز مضمر ہے، مضمر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، جیسے میں جو ہے آپ کو حوالہ دے رہی تھی ضمائر کا، ضمیر اکثر ہم پڑھتے ہیں نا گرامر میں ضمیر، تو مضمر، ضمیر اور مضمر اس کا ایک تعلق ہے، مضمر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو۔ اسی طرح جیسے کہ آج بھی ہمارے ایک ٹاپک میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو ہے جب ہم آیات کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ہم حرف بحرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ بلفظ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں مناسبت سے اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسروں کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ اب وہ جو مناسبت پیدا کی جاتی ہے وہ ضمائر کی وجہ سے، ضمیروں کی وجہ سے، ضمیر کی وجہ سے۔ اب ضمیر جو ہے مضمر، چھپی ہوئی، ٹھیک ہے، تو جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا پتہ نہیں ہمیں ہوتا، تو وہ مناسبت جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں ہی اس کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے۔ اب آپ کو اس فکرے کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت کا راز کیسے مضمر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت کا راز کیسے چھپا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کلام جو ہے متکلم کی صفت ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب جب آپ اس بات کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو جو ہے ان الفاظ کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔ اب میں نے آپ سے کیا الفاظ بولے؟ میں نے یہ کہا کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ کیسے؟ متکلم کی صفت ایسے کہ کلام جو ہے جب کوئی کرتا ہے اس میں متکلم کی پوری شخصیت بیان ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی بھی شخص کا کلام سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم اور فہم و شعور کی سطح کیا ہے۔ آیا وہ تعلیم یافتہ انسان ہے، مہذب ہے، یا کوئی جو ہے وہ گنوار ہے؟ اب دیکھیں نا، کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا جو ہے علم ہے، فہم و شعور ہے۔ فہم و شعور کہتے ہیں عقل کو، ٹھیک ہے، سمجھداری کو۔ اب جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کی باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ آپ کی جو زبان ہے نا وہ آپ کے اندر کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کی اندر کی دکان کا تالا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ کے اندر کی جو دکان ہے اس کا تالا کھلتا ہے۔ اب جب تالا کھلتا ہے، کوئی دکان جو ہے وہ اگر بند ہوتی ہے، اس کا جب تالا کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کیا ہے۔ ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلام اتنا خوبصورت ہے تو متکلم کی عظمت کیا ہوگی۔ تو اسی لیے قرآن مجید جو ہے یہ کلام اللہ ہونے میں اس کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے، مطلب کلام اللہ جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ سورۃ الحشر میں جو ہے قرآن مجید کی جو یہ آیت اگر ہم پڑھیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربوها للناس لعلهم یتفکرون۔
کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ جل جلالہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی عظمت کا اندازہ ہمیں، کلام اللہ کی عظمت کا اندازہ ہمیں اس آیت سے بخوبی ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 جو ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس آیت سے بھی ہمیں اس عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم جو ہے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے بھی آپ نے کافی دفعہ جو ہے قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی ہوگی، لیکن آج جو ہے آپ اس آیت کو محسوس کر کے دیکھیں کہ وہ قرآن پاک جو کلام اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس قرآن کی، اس کلام اللہ کی عظمت دیکھیں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ تو سوچیں کہ یہ کتنی ویلیویبل بک ہے، کتنی جو ہے یہ مقدس اور پاک کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، اس مثال کو سورۃ الاعراف کی آیت 143 کے حوالے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلبی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر حاضر ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ وہی طلبی تھی، طلبی مطلب طلب عطا کی گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطبہ و مکالمہ سے سرفراز فرمایا تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی۔ اب اس سے کیا مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کے بعد اور شوق بڑھ گیا کہ یہ کلام اتنا خوبصورت ہے تو یہ متکلم کی کیا عظمت ہوگی۔ اس پورے مفہوم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کلام اللہ کی جو عظمت ہے، اس کلام کو اور متکلم جو ہے اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہمارا پہلا ٹاپک تھا، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ہم نے وضاحت جو ہے وہ دیکھی اور جو ہے آیات کے ہم نے دلائل بھی سمجھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ پہلا جو ٹاپک ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کو سنیں، اور جو میں نے آیات آپ کو بتائیں وہ دلائل لکھیں، اس کے آگے جو میں نے وضاحت کی، مختصر سے ہم نے وضاحت کی، اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا کہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارا جو دوسرا عقیدہ ہے انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے، اور وہ اس سے نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا وہی ٹاپک ہوگا۔ اور جب تک دوسرا لیسن ہمارا نہیں جو ہے ہم پڑھتے، اس کو اچھے سے یاد کریں، اچھے سے اس کو اپنے جو ہے ذہن میں محفوظ کریں، اپنے دل میں محفوظ کریں، تاکہ اگر کسی کو بھی آپ وضاحت بتانا چاہیں تو دلائل کے ساتھ آپ بتا سکیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال ہو، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.